ہم جب چاہیں گے اپنے نبی سے مل سکیں گے. درجے اپنی اپنی جگہ، لیکن جب چاہیں گے ہم اپنے نبی کے پاس آ جا سکیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھ سکیں گے، ان کی زیارتیں کر سکیں گے. او بھائی جنت کیا کیا پوچھتے ہو. ایک صحابی کے دل میں یہ بات آئی. بات یہ آئی کہ یہاں تو ہم رہتے ہیں، ہم تو امتی ہیں، نبی بھی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی. تو نبیوں کے جتنے درجے ہوں گے تو سب سے اوپر کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور ہمارے درجے تو امتیوں میں ہوں گے. اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں تو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو بعض صحابہ اس طرح کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جاتے تھے نا، تو وہ مسجد نبی میں انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کی زیارت کریں گے. بعض صحابہ اس طرح تھے کہ وہ دور جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں سے دروازہ کھلنے کا پتہ چلے، بے پردگی نہ ہو، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وہ بھاگ کے آ جاتے تھے. اور بعض صحابہ نے باریاں باندھ رکھی تھی، دو نے باریاں باندھ رکھی تھی کہ ایک دن میں کمایا کروں گا، تم حضور کے پاس رہا کرو، لیکن شام کو آ کے تم ساری باتیں مجھے بتایا کرو گے جو حضور نے بیان کی، اور میں بازار جایا کروں گا. اگلے دن تو بازار کمانے جایا کرے گا، میں حضور کے پاس رہا کروں گا، میں سارا دین سنا کروں گا، اور جو دین حضور بتایا کریں گے وہ میں شام کو تمہیں بتایا کروں گا. یہ باریاں باندھ رکھی تھی. مقصد کیا ہے؟ ایک دن میں کمانے جاؤں گا اور ایک دن حضور کے پاس پڑھا کروں گا، اور ایک دن تو پڑھا کرے گا اور ایک دن تو کمانے جایا کرے گا. اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کمانے کا بھی انتظام کرتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو دیکھ نہ لیں تو ہمیں تو تسلی نہیں ہوتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، نبیوں کو اتنے مرتبے ملیں گے، تو آپ کے مرتبے تو بڑے ہوں گے اور ہمارے مرتبے چھوٹے ہوں گے. آپ اپنے مرتبوں میں رہا کریں گے، ہم نیچے مرتبوں میں رہا کریں گے، اور ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو ہم اس طرح کی جنت کو لے کے کیا کریں گے جس میں ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے. اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کے استاد کون ہوتے ہیں؟ اللہ. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی دے کے، اور جو آیت نازل کی اس کا مطلب یہ تھا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو نبیوں سے، شہداء سے، صحابہ سے، ولیوں سے، نیک بندوں سے محبت کرے گا اللہ انہی کے ساتھ رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا اللہ نے کہا ہے المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ رہے گا. دیکھو ان کے سوال سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا. ہمیں اگر کسی نہ کسی کے ذہن میں تو آنا تھا، بعد میں ذہن میں آتا تو اللہ کے نبی رخصت ہو جاتے اور وہی بند ہو جاتی، یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. لیکن ان کے ذہن میں بات آ گئی، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ رہے گا. اب کیا ہم نبیوں کے ساتھ رہیں گے؟ یہ مطلب نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب چاہیں گے اپنے نبی سے مل سکیں گے. درجے اپنی اپنی جگہ، لیکن جب چاہیں گے ہم اپنے نبی کے پاس آ جا سکیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھ سکیں گے، ان کی زیارتیں کر سکیں گے. او بھائی جنت کیا کیا پوچھتے ہو. قرآن کریم نے ایک جگہ بات کہی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
اللہ کہیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں علماء میں بحث چلی ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے زیادہ خوشی ہوگی یا جنت میں جانے سے زیادہ خوشی ہوگی؟ توجہ کرنا بھائی، یہاں لگا ہوا ہو دسترخوان اور آپ کا فوت شدہ ابا یا دادا آ جائے، وہ آپ کو بلائے کہ 10 منٹ کے بعد میں نے چلا جانا ہے، آپ دسترخوان کے اس پر آم پڑے ہوئے ہیں اور چیزیں پڑی ہوئی وہ کھائیں گے یا بھاگ کے ابا کو ملنے جائیں گے؟ بھاگ کے ابا کو ملنے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان نعمتوں کو پوچھیں گے ہم؟ نہیں۔ جنت میں 2 نعمتیں ہوں گی بڑی عجیب، ایک ہے جنت میں کھانے پینے کی نعمتیں اور ایک ہے جنت میں سارے نبیوں کی زیارتیں۔ سارے نبی وہاں ہوں گے، سارے صحابہ وہاں ہوں گے، سارے اولیاء اللہ وہاں ہوں گے، اللہ کے جتنے بھی پیارے اور ہیرے ہیں سارے وہاں ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں عجیب چیز ہیں، لیکن ان پیاروں کی زیارت یہ اس سے بھی عجیب چیز ہے۔ او بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ نے کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ کے بندے ہر دور میں زمین پر رہتے ہیں، جو یہاں میرے بندوں میں داخل ہوگا تو وہاں میں ان کو اپنے بندوں میں داخل کروں گا۔ جو یہاں میرے بندوں سے محبت رکھے گا میں اس کو وہاں اپنے بندوں میں داخل کروں گا۔ جو یہاں میرے بندوں کے رہن سہن کو اختیار کرے گا میں وہاں ان کو اپنے بندوں میں شامل کروں گا۔ اور اگر یہاں لچوں سے دوستی رہی، بال بن رہے ہیں ایکٹروں کی طرح، بال بنائے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کی طرح، کبھی کسی کھلاڑی کی طرح کی کٹنگ ہو رہی، کبھی کسی کھلاڑی کی طرح کی کٹنگ ہو گئی، کبھی کسی ایکٹنگ کی نقل اتر رہی ہے، عورتوں میں جو ایکٹریں ہیں ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، تو پھر جہاں وہ ہوں گے وہاں یہ ہوں گے۔ اللہ نے طے کر دیا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ایسا ہو کہ محبت کی بات تو کریں نبی کی اور لباس ہو ابو جہل والا، محبت کی بات کریں نبی سے، رہن سہن ابو جہل والا، نبی کی محبت کی بات کریں اور نماز بالکل نہ پڑھیں، محبت کی بات کریں زندگی ابو جہل والی، زندگی یزید والی، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ محبت تو لباس سے بھی جھلکتی ہے، محبت تو شکل و صورت سے بھی جھلکتی ہے، محبت تو رہن سہن سے بھی جھلکتی ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہے گا، وَسَعَىٰ لَهَا، اور اس کی محنت کرے گا، سعیها، خوب محنت کرے گا۔ آخرت کا چاہنا ایک بات، محنت کرنا دوسری بات، خوب محنت کرنا تیسری بات۔ خوب محنت کیا؟ کبھی تجھے نیند ستائے گی لیکن عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، تجھے کبھی نیند ستائے گی لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، کبھی تجھے بھوک ستائے گی لیکن تیرا روزہ ہوگا، کبھی تیری آنکھیں کہیں گی اس عورت کو دیکھو لیکن دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ سے ڈر۔ تو جب تو محنت کرے گا، خوب محنت کرے گا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر ہم محنت کرنے والوں کی محنت کی قدر کرتے ہیں، ناقدری نہیں کرتے، بشرطے کہ کوئی محنت کرے، ہم ناقدرے نہیں ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟